بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالقرنین ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پاس دنیاوی اسباب میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی، اور انہوں نے اپنے مردوں کی قبریں اپنے گھروں کے دروازوں پر بنا رکھی تھیں۔ ان کی دیکھ بھال، صفائی اور زیارت کرتے تھے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کی غذا صرف گھاس اور زمینی نباتات تھیں۔ ذوالقرنین نے ان کی طرف ایک آدمی کو بھیجا جو ان کے سردار کو بلا لائے، لیکن سردار نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لہذا ذوالقرنین خود اس کے پاس آیا اور کہا تمہیں کیا ہوا کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی، اور تم دنیا کی کسی بھی نعمت کے مالک نہیں ہو۔ ان کے سردار نے ہاں میں جواب دیا اور کہا اس لیے کہ دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی جی نہیں بھر سکتا۔ ذوالقرنین نے کہا تم نے قبریں دروازوں پر کیوں کھود رکھی ہیں؟ سردار نے جواب دیا تاکہ یہ قبریں ہمارے سامنے رہیں اور ہم ان کو دیکھیں، اور ہمارے لیے موت کی یاد تازہ ہوتی رہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے صاف ہوتی رہے، اور ہم اپنے رب کی عبادت سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین نے کہا تم گھاس کیوں کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا تاکہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بنائیں، اور اس لیے بھی کہ کھانے کی لذت حلق سے آگے نیچے نہیں جا سکتی۔ پھر اپنا ہاتھ الماری کی طرف بڑھایا اور اس میں سے ایک آدمی کی کھوپڑی نکال کر سامنے رکھی اور کہا اے ذوالقرنین تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے نفی میں جواب دیا تو بولا اس کھوپڑی والا ایک بادشاہ تھا اور اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا، کمزوروں کو ستایا کرتا تھا، اور اپنی زندگی دنیاوی مال و دولت کے حصول میں گزارتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور آگ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا، اور یہ اس کی کھوپڑی ہے۔ اس نے پھر ہاتھ لمبا کیا اور ایک انسان کی کھوپڑی اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ تو اسے جانتا ہے؟ ذوالقرنین نے بدستور نفی میں جواب دیا تو سردار نے کہا کہ یہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا اور اپنی رعایا پر شفیق تھا اور اہل مملکت سے محبت کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کیا، اس کو جنت میں ٹھکانہ دیا اور اس کے درجے کو بلند فرمایا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ذوالقرنین کے سر پر رکھ کر کہا یہ بھی ان دونوں کھوپڑیوں میں سے ایک بننے والا ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین زوردار انداز میں رویا اور اس کو گلے سے لگایا اور کہا اگر آپ میری رفاقت کو پسند کریں تو میں اپنی وزارت آپ کے حوالے کر دوں گا اور اپنی بادشاہت میں آپ کو حصہ دوں گا۔ اس سردار نے کہا کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے اس چیز میں کوئی رغبت نہیں۔ ذوالقرنین نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کیونکہ ساری مخلوق مال و مملکت کی وجہ سے تیری دشمن ہے، اور یہ سب لوگ میری قناعت اور بے نیازی کی وجہ سے میرے دوست ہیں۔ تیرے لیے اس بات کی دلیل کہ فقر مالداری سے بہتر اور تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ تو ایسے شخص سے ملاقات کرے گا جس نے مالداری کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی ہو، لیکن ایسا شخص مجھے نہیں مل سکتا جس نے غربت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی ہو۔